اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، جس میں ہم آپ کے سوال کو لکھ کر اور دیگر جو عنوان ہیں اس پر بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، نہ صرف احکام سے ریلیٹڈ بلکہ تاریخ سے اور جو عقائد سے ریلیٹڈ سوال ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اب سوال بالکل اس الگ سے کر دیا کہ ہم کسی غیر مسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر خرید سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، کھانے پینے کے جہاں تک مسائل کا ربط ہے، فقہ میں جو چیزیں حرام ہیں کھانا پینا وہ معلوم ہے، نجاسات کو کھانا پینا حرام ہے، یا اگر ذبیحہ نہیں ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس کو بھی کھانا پینا حرام ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا نجاست کا کھانا پینا حرام ہے، تو اگر کوئی کافر کسی چیز کو بناتا ہے، چاہے وہ کسی پروسیس سے بنا ہے، اگر اس پروسیس میں وہ چیز مرطوب ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ سے مس ہوتی ہے تو وہ نجس ہو جائے گی۔ اس وجہ سے چونکہ نجاست کا کھانا حرام ہے، لہٰذا وہ چیز کا کھانا پینا بھی حرام ہو جائے۔ کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ پاک کی جا سکتی ہے، تو ٹھیک ہے کسی کافر سے لے کے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن پنیر ایسی چیز نہیں کہ آپ اس کو دھو کے پاک کر دیں گے، وہ نجس ہو گیا۔ یا دودھ آپ نے لیا، اگر اس کو ایک ہاتھ سے دھویا گیا ہے دودھ اور اس میں ہاتھ لمس ہو رہا ہے اور اس میں رطوبت موجود ہے یا وہ بالٹی ویسی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، پھر وہ پورا نجس ہی رہے گا۔ لہٰذا دودھ اور اس طرح کی اشیاء جو ہیں یہ مسلمان سے ہی لینا ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہے۔ اگر پیکنگ کی بات ہے، جہاں تک جو جیسے لیکوڈ میں تیل ہے، دودھ ہے اور دیگر چیزیں ایسی ہیں کہ جو لیکوڈ میں ہیں، اس کا پیکنگ میں کیا حکم ہے اس کا؟ اگر پیکنگ میں آ رہی ہے اور جس طرح کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اور وہیں پیکنگ ہوتی ہے، آٹومیٹک مشینیں ہیں ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو ان کو لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ پیکنگ لے لیں تو ان کو ایک بار پانی سے اوپر کے حصے کو اس کو دھو لیں، کہ اگر اس اوپر کے حصے پہ کوئی ہاتھ لگا ہو تو وہ پاک ہو جائے اور اس کے لمس سے کوئی اور چیز نجس نہ ہو، وہ اندر جو چیز ہے وہ اپنے آپ پاک کے حکم میں ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر شاید یہ ہم پہلے بھی سوال ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ذہن میں طہارت کی جو بات آتی ہے کہ جب ہم پانی سے اپنے ہاتھ کو یا نجاست ہے اس کو نجاست کو دور کرنے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو وہ ایک بار ضروری ہے کہ وہ 3 بار جو ہوتا ہے کہ 1 اور 2 اور 3، تو یہ 3 کا عدد کیوں ہے اس طرح؟ دیکھیں، اگر عین نجاست کو جب آپ نے دور کر دیا، ہاتھ ہو، پیر ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، جب عین نجاست کو آپ نے ہٹا دیا وہاں سے، تو آپ اگر جاری پانی میں دھو رہے ہیں تو ایک بار دھونا کافی ہے جی، اور اگر آپ قلیل پانی سے دھو رہے ہیں یعنی کم پانی سے دھو رہے ہیں یا جاری نہیں ہے یا بہت کم پانی جیسے ڈونگا ہے یا چھوٹی سی ظرف ہے اس سے دھو رہے ہیں، کر سے کم پانی جسے ہم کہتے ہیں اس سے اگر دھو رہے ہیں تو پھر اس کو 2 بار دھونا کافی ہے، 3 بار اس کو پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک پرانا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ان کو یقین کرنے کے لیے کہ تیسری بار بھی دھو لیں کہ وہ بالکل پاک ہو جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر جاری پانی ہے تو ایک بار نجاست ہٹنے کے بعد ایک بار اس کا جاری پانی سے مس ہو جانا اس کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ اگر جاری پانی نہیں ہے اور کر سے کم پانی ہے تو 2 بار دھو لینا کافی ہے۔ ایاز حسین صاحب کا سوال ہے، فوریکس ٹریڈنگ جائز ہے کیا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ فوریکس ٹریڈنگ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسی ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک میں منتقل کرنا اور اس میں جو فرق آتا ہے اس کے حساب سے پیسے لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو فوریکس ٹریڈنگ کا جو عنوان ہے، یعنی مثال کے طور کے اوپر جو اس کے اندر قیمت چل رہی ہو تو جو قیمت چل رہی ہو اسی حساب سے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، یا آپس میں مصالحت کر لینی چاہیے، کم زیادہ اس کو ضرورت سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بغیر مصالحت کے اس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا، ابھی جو آج کل ٹرانسفر والی وہ چل رہی ہے کہ اس میں ہم کچھ کمیشن لے کے ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے، بینکنگ سیکٹر بھی کچھ پرائیویٹائزیشن کے طور پر کیے، کچھ سینٹر کھولے گئے، تو اس میں جو سسٹم ہے اس کے طور پر وہ سینٹر کھولے جا سکتے ہیں اور کوئی ایک مومن اس کام کو انجام دے سکتا ہے؟ دیکھیے، منی سوال یعنی پیسے کا ادھر سے ادھر کرنا یہ اپنے آپ میں اس میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ اس میں آپ پیسے کے ادھر ادھر کرنے کے قیمت لے سکتے ہیں کہ ہم یہ کام آپ کے لیے انجام دیں گے، اس کی مزدوری ہم یہ لے رہے ہیں، اس عنوان سے اس کو قیمت لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس سروس کو پرووائڈ کرنے کے ہم یہ پیسے آپ سے لے رہے ہیں، کیونکہ مثال کے طور کے اوپر آپ کا پیسے یہاں سے جائیں گے، ایک آدمی اس کو لے گا، اس کو آپ کے مرکز تک پہنچائے گا، اس سروس کے چارج کے عنوان سے اگر کوئی لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَّا خود اس میں کمیشن سیٹ کرنا اور کمیشن کے لحاظ سے کام کرنا وہ ظاہری طور پہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن سروس چارج کے عنوان سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں انلیگلٹی جو ہے، مثلا کسی ملک کا قانون ہے اور اس کو وہ نہیں مانتا، مطلب وہ قانون جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ کام کیا جائے، مثلا اپنے ہاں بھی جیسے رہتا ہے کہ مٹکا ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے بغیر کسی گورنمنٹ کی اتھارٹی کو انفارم کیے ہوئے، تو یہ عمل کیسا ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے؟ ہر وہ قانون جو شریعت کے الگ سے مقابل میں بنایا گیا اس کی رعایت جب تک مفاد عمومی اس سے متاثر نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں نماز قصر پڑھنے ہو اور ہم وہاں وقت پر نماز نہ ادا کر پائیں اور واپس آ کر اس نماز کو جب ادا کرنا ہوگی تو کیا وہ قصر ہی ادا کرنی ہے، یا وہ جیسے مثلا ظہر کی نماز اور عصر کی قضا ہو گئی ہے تو واپس آنے کے بعد کیا وہ 4 رکعت پڑھنا ہے یا وہ 2 رکعت پڑھنا ہے؟ اگر حالت سفر میں نماز قضا ہو جائے، ایک دفعہ ہے کہ آپ نے سفر کیا، نماز قصر ہو گئی تھی، آپ نے نہیں پڑھی، وطن لوٹ آئے، ابھی قضا نہیں ہوئی تھی، تو اپنی نماز آپ پوری پڑھیں گے، آپ کو پوری ہی پڑھنی ہے۔ جی تو ایک صورتحال یہ ہے کہ سفر پہ گئے، نماز نہیں پڑھی، کسی بھی وجہ سے نماز نہیں پڑھی اور سفر کے دوران ہی نماز قضا ہو گئی، تو اب جب بھی ادا کریں گے وہ قصر ہی ادا کریں گے، ولو اپنے گھر میں ادا کر رہے ہوں، وہ قضا ہی ادا یعنی قصر ہی ادا کی جائے گی۔ یعنی مغرب کی مثلا ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اگر حالت سفر میں قضا ہوئی تو اگر اپنے گھر میں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے قضا کی نیت سے تو 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ ہاں ایک تیسری صورت بھی ہے کہ انسان نے سفر کیا، نماز قصر ہو گئی تھی، نہیں پڑھی، قضا ہونے سے پہلے اپنے وطن لوٹ آیا، اپنے گھر لوٹ آیا، گھر آنے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ نماز پڑھ سکتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھی اور نماز قضا ہو گئی، تو اب جب بھی ادا کرے گا پوری ہی ادا کرے گا۔ اصل یہ ہے کہ جب قضا ہوئی تو اس کی گردن کے اوپر کیا وظیفہ تھا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جس وقت نماز قضا ہوئی اس وقت وہ انسان سفر میں تھا یا حضر میں تھا، اپنے گھر میں تھا۔ اگر سفر میں قضا ہوئی تو نماز قصر ہی ادا کرے گا جب بھی قضا اس کی پڑھے گا، اگر گھر آ کر ہوئی تو اس کی نماز پوری رہے گی، جب بھی وہ پڑھے گا پوری نماز پڑھے گا۔ بہت شکریہ۔ روزے کے سلسلے میں ان کا سوال ہے مولانا صاحب، اگر قے ہو جائے روزے کے دوران اور اس کے بعد روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا وہ ہے، اور کیا باطل ہونے کے بعد پھر کھانا پینا ویسے ہی کھا سکتے ہیں جیسے بغیر روزے کے رہتے ہیں؟ دیکھیے صرف قے ہو جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، قے کی شرائط ہے، یعنی اگر جان بوجھ کے قے کرے انسان تب اس کا روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی ایک دم سے اپکائی آگئی، اس کے کنٹرول کے باہر تھا، کوئی چیز باہر نکل آئی تو وہ کلی کر کے اپنے روزے کو آگے بڑھا سکتا ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، اس کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر طبیعت بگڑ جائے، مثال کے طور پہ اس کے کنٹرول کے باہر تھی لیکن اگر اب اس نے کچھ کھایا پیا نہیں یا اس نے دوا نہیں لی تو اس کے لیے طبیعت اور خراب ہو سکتی ہے، تو یہاں پر وہ کھا پی سکتا ہے اور بعد میں ایک روزے کی قضا کرے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ایک ہی شہر کے ایک ہی بستی میں 2 مسجدوں میں جمعہ نماز ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جمعے کے لیے علماء کے درمیان یہ اتفاق ہے کہ امامیہ کے نزدیک جہاں 2 جمعوں کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، اور 1 فرسخ کے اندر چونکہ کلومیٹرز میں جب آپ اس کو چینج کریں گے فرسخ کو تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یعنی بعض علماء اس کو 4 کلومیٹر مانتے ہیں اور بعض علماء 5.5 کلومیٹر تک بھی فرسخ کو مانتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو حد اکثر رعایت ہے یعنی 5.5 کلومیٹر، اس سے زیادہ کا فاصلہ دونوں مسجدوں میں ہونا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے یعنی 4 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے یا اور انسان جو ہے فرسخ صحیح سے معلوم نہیں ہے تو پھر جو ہاں پہلے جمعہ ہو جائے گا وہ صحیح ہے، بعد والا جمعہ اپنے آپ باطل ہو جائے گا۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ میں نام لے دیتا ہوں کہ علی گڑھ میں یونیورسٹی میں 2 جمعے ہوتے ہیں، مثلا ایک اہل سنت کا اور اس کے بعد پھر اہل تشیع پڑھتے ہیں نماز، تو وہ ٹائمنگ ہی ہو جاتی ہے تقریباً 2 بجے،
تو اب ایسے جمعے کو کیا ہم جمعے کے طور پہ پڑھیں گے یا پھر ہمیں اسی طرح سے ظہر پڑھنا ہے اور پھر اپنی پوری نماز ادا کرنا ہے؟ دیکھیے جمعے کے لیے جہاں جیسے تمام نمازوں میں ہے کہ نماز کے لیے تمام شرطوں کے ساتھ ایک شرط ہے وقت پر پڑھنا، تو اگر وقت کے اوپر وہ چیز ادا نہیں ہوئی تو وہ اپنے آپ ساقط ہو جاتی، جیسے جمعے کے سلسلے میں مثلا نماز عید کوئی انسان نہ پڑھے تو عید کے دن کے بعد اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں ختم ہی ہو جاتا ہے اس کا وقت۔ تو اسی طرح جمعہ بھی ایسی ہی ایک نماز ہے کہ اس کو وقت پہ ادا ہونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے، اور یہ علماء کا فتویٰ جو ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ زوال سے لے کر 1 گھنٹے کے دوران تک یہ ادا ہو جانا چاہیے۔ اب وقت سے مطلب نہیں ہے، ممکن ہے کسی شہر میں زوال 1 بجے تو وہاں 2 بجے تک جمعہ اور خطبہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پر 11:30 بجے زوال ہو رہا ہے یا 12 بجے زوال ہو رہا ہے تو 1 بجے تک یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زوال کے وقت سے جمعہ شروع ہو رہے ہو تمام ہونے کے درمیان اگر 1 گھنٹے کے اندر یہ ہو گیا خطبہ سمیت تب تو یہ جمعہ صحیح ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ظہر بھی پڑھنی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل اسی پہ ایک سوال انہوں نے کیا، خیر آپ نے جواب مکمل دے دیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا اکرم صاحب وہ اسی طرح کا ہی علی گڑھ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیڈ روم میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بیڈ روم میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کچھ چیزوں کو صرف منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر حمام میں نماز پڑھنا یا جہاں مستراح ہو واش روم ہو وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اگر وہ نجس یا جگہ نجس ہو، وہ الا کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں نماز پڑھنے کے مقام سے اس کی فضیلت بڑھتی یا گھٹتی ہے۔ گھر میں نماز کا ثواب الگ ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، مسجد جامع جہاں جمعہ ہوتا ہو یا مرکزی مسجد ہو شہر کی وہاں نماز پڑھنے کا ثواب بالکل الگ ہے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا، حرم امام حسین میں ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، مسجد النبوی میں ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پڑھنے میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انسان اگر مسجد میں پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کا پڑوسی ہے تو اس کی نماز گھر میں اچھی صحیح نہیں ہے، مسجد میں ہی پڑھے، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے کسی وجہ سے بھی تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ مسجد کا آ کر بھی نماز پڑھا کرے۔ آغا السلام علیکم، اگر مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور میں کسی وجہ سے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو الگ جا کر مصلی کے ساتھ اپنی فرادہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر کہیں نماز جماعت ہو رہی ہو کسی بھی وجہ سے، اگر یہ شخص نماز جماعت نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو الگ سے اپنی نماز قائم نہ کرے جب تک جماعت ہو رہی ہے۔ 2 کام کر سکتا ہے، یا نماز جماعت میں کھڑا ہو جائے، نیت جماعت کی نہ کرے، انہی کے ساتھ رکوع سجود میں جائے لیکن نماز اپنی پڑھے، یعنی جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ظاہراً جماعت کی مخالفت بھی نہیں کر رہا ہے، اور یا پھر انتظار کرے کہ نماز جماعت تمام ہو جائے، مثلا مغرب عشاء کے درمیان عام طور سے ہوتا ہے، ظہر عصر کے درمیان عام طور سے ہوتا ہے کہ امام تھوڑی دیر تعقیبات کے لیے تسبیح کے لیے رکتا ہے، اس دوران اپنی نماز پڑھ لے، لیکن جس وقت نماز جماعت ہو رہی ہے اس وقت اپنی فرادہ کرنا مناسب عمل نہیں۔ البتہ اگر اس نے پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس سے چونکہ جماعت کی توہین ہے، امام کی توہین ہے، مومن کی اذیت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر یہ کیونکہ نماز کے لیے جو خاص طور سے پیش نماز کے لیے جو شرائط ہیں اس میں کیا کوئی بھی شخص نماز جماعت پڑھا سکتا ہے جس کا مخرج بھی ٹھیک ہو اور قرأت بھی ٹھیک ہو، ٹھیک ساری چیزیں، لیکن کیا کوئی اجازہ ایسا ہے کہ اس کو اجازے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نماز جماعت کے لیے کسی اجازے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، اگر مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کو بھی مرد ہونا ضروری ہے، عورتوں کے لیے نماز جماعت پڑھا سکتی ہے، اور بالغ بچہ یا ممیز بچوں کے لیے بھی نماز جماعت پڑھا سکتا ہے۔ احکام کو جانتا ہو، نماز کے طہارت اور نجاست کے احکام کو جانتا ہو، اور عادل ہو، حلال زادہ ہو، یہ شرطیں ہیں۔ مخرج اس کا صحیح ہو، یہ بھی ایک، تاکہ جس کی قرأت بہتر ہے اسی کو امام جماعت بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی شرط یا کسی اجازے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھی چیز ہے اگر مومن اپنے گھر میں مثال کے طور پہ مسجد نہیں جا سکتا ہے تو گھر میں جو فرد ہے وہ آگے کھڑا ہو، اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو ساتھ میں کھڑا کر کے نماز جماعت پڑھے، تو گھر میں ایک ماحول بھی اچھا بن سکتا ہے، اور بچوں کو نماز کی عادت اور نماز جماعت کا ثواب بھی سب کو مل سکتا ہے۔ یہ تربیت کا بھی بہترین طریقہ ہے اور ثواب کو بڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احکام نماز اور یہ جو باقی شرائط ہیں ان کو اگر کوئی بھی پورا کر رہا ہے تو نماز جماعت پڑھا سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کس میڈیسن میں
کتنا الکوہل ہوتا ہے، اور خود میں اپنا علاج اگر کرنا چاہوں تو کیا میں اس طرح کی میڈیسن کو لے سکتا ہوں؟ وہ میڈیسن جس کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے، وہ جو طبی الکوہل ہوتا ہے جی، اس کی حرمت یا اس کی آپ کہتے ہیں نجاست ثابت نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ واقعاً اگر وہ شراب ہے، علیاذ باللہ واقعاً بیئر کا کوئی حصہ ہے، تو پھر اس میں شفا نہیں ہے. امام معصوم نے فرمایا ہے کہ حرام چیز میں اور نجس چیز میں خدا نے شفا نہیں رکھی ہے. لیکن یہ جو میڈیکل الکوہل، اصل میں ہوتا ہے کہ میڈیکل الکوہل کو لوگ اسی الکوہل سے ملا لیتے ہیں جو کہ فارمولے کا ظاہر ایک جیسا ہوتا کی وجہ سے. لہٰذا اس میڈیکل الکوہل یا اسپرٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو اسپرٹ استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی اس کی نجاست ثابت نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر واقعاً شراب ہے اور وہ کسی دوا میں ملائی گئی ہے تو پھر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. کیونکہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی نشہ کرنے کے لیے کچھ جو کف سیرپ ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں، اور اس میں بالکل اسی طرح سے وہ شراب کے تو اس میں نہیں آتی، لیکن الکوہل اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو سرور اور اس طرح سے چیزیں یا لذت جو بھی ملتی ہے، وہ بہرحال اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے، وہ اس طرح سے لیتے ہی انٹیک کی اسی وجہ سے کرتے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا حکم شرعی ہوگا؟ اگر وہ واقعاً شراب کی عنوان سے اس کو لے رہے ہیں اور اس کے اندر شراب کی کچھ بھی مقدار پائی جاتی ہے تو اس کو پینا بالکل اسی حکم میں، ولو چاہے کبھی کیوں نہ ہو. لیکن ایک دفعہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر نیند کے تاثرات ہیں، ولو شراب اس کے اندر نہیں ہے، الکوہولک ہے لیکن شراب نہیں ہے، کوئی اور فارمولا ہے، تو اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی بنائے، ولو نجس نہیں ہے، ولو یہ چیز نقصان مثال کے طور کے اوپر ظاہراً نجس نہیں ہے، اس کی حرمت کا فتویٰ بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز سے کسی کو اپنا عادی بنا لینا، اپنے آپ کو کسی مرض میں مبتلا کرنا یا کسی ایسی عادت میں مبتلا کرنا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے. لہٰذا یہاں فتوے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انسان کو خود ہی اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے، اور میری جتنی بھی زمین و جائیداد ہے میں اسے چاہتا ہوں کہ اسے پورے کا پورا وقت میں دے دوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جہاں تک آنکھ کرنے کی بات ہے، اگر واقعاً اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. وَإِلَّا خداوند عالم نے اس چیز کو بہت سخت رکھا ہے، یعنی وہ شخص جس کو آنکھ کیا گیا ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے اگر واقعاً اس نے ایسا کوئی عمل کیا ہو. لیکن اگر اس نے عمل نہیں کیا اور آپ نے غلط اس کا آنکھ کیا تو پھر سوال آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. لیکن اگر واقعاً تمام شرائط ایسے ہوں کہ وہ منحرف ہو گیا ہو مثلاً دین سے، یا اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو دین کے خلاف ہو، پیغمبر کے خلاف ہو، یا آپ کے لیے قابل تحمل نہ ہو، تو آپ یہ کام اگر کرنا چاہیں تو اپنی زندگی میں وقف کر لیں. ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں وقف کر کے اس کو وقف کے حوالے کر دیا جائے. وصیت اگر کریں گے تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر وقف کرنا ہے تو اپنے سامنے وقف کر کے اس کو وقف کے حوالے کر دیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. وصیت کا آپ نے سوال کیا، کیوں اگر اس سوال میں ایک اور لفظ جوڑ دیا جائے، اس سوال میں ایک اور لفظ جوڑ دیا جائے کہ وصیت، مثلا وہ اس نے آنکھ کر دیا اپنے بچے کو یا بچوں کو جو بھی تھے، اور اس کی زمین و جائیداد کے لیے کسی دوسرے شخص کو یہ وصیت کرتا ہے کہ میں اپنی پوری زمین و جائیداد جو ہے وہ اس شخص کے حوالے کرنا چاہوں گا، وصیت کر کے گیا، تو کیا یہ وصیت لاگو ہوگی یا اسی زمرے میں آئے گی کہ وہ اپنے 1/3 یا جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے؟ دیکھیے، وصیت کا قانونی یہ ہے کہ وصیت میں انسان صرف 1/3 یعنی 1/3 پراپرٹی 33% کو ہی وصیت کر سکتا ہے کسی خاص عمر کے لیے، باقی وہ وراثت کے قانون کے لحاظ سے بٹے گا. اگر بالفرض اس نے اپنی اولاد کو آگ بھی کر دیا ہے اور اس کو وراثت نہیں دینا چاہتا ہے تو دوسرے طبقہ آ جائے گا، دوسرے طبقے کے لوگ آ جائیں گے، ان کو وراثت سے وہ بنا نہیں کر سکتا. جو بھی نزدیک ترین رشتہ دار ہوگا وراثت کے قانون کے لحاظ سے، اگر پہلے طبقے میں کوئی نہیں ہے تو دوسرے طبقہ، نہیں تو تیسرا طبقہ، نہیں تو امام، نہیں تو حاکم شرع، بالآخر اس کی وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی. لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں یہ کام کر جائے تو پھر اس کی وراثت کو کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا. جزاک اللہ. ان کا یہ ہے کہ سوال ہے کہ کیا کسی غیر مسلم خاتون کے ساتھ عقد موقت کر سکتے ہیں؟ اگر غیر مسلم خاتون کے ساتھ عقد موقت کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ کتابیہ ہے، یعنی مثال کے طور پر نصرانی ہے، کرسچن ہے، یا یہودیہ ہے، جیو ہے، یا
زوراسٹرین ہے یعنی مجوسی ہے تو اس سے عقد موقت کیا جا سکتا ہے، اس کو مذہب تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کفار میں سے کوئی اور کفار ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں تو ان سے عقد موقت صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ یا وہ ان میں سے یا اسلام اختیار کرے یا ان 3 دینوں میں سے کوئی ایک دین کو اختیار کرے، تب اس سے عقد کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں پھر وہی ہے کہ کفالت کا جو مسئلہ ہے کہ اس میں عقد موقت کے لیے اس کے باپ کا راضی ہونا یا اس کی، تو اس میں بھی شرط ہے کہ غیر مسلم کے لیے کتابی، اگر کتابیہ بھی ہے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر باپ سے، اگر کنواری ہے تو اس کو احتیاط واجب کی بنا پر اپنے باپ سے اجازت کی ضرورت ہے، یا پھر اس مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جو باپ کی رضایت کو یا باپ کی اجازت کو شرط عقد کے لیے نہ مانتا ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی شخص مہر کی رقم نہ ادا کرے اور اس کے آپس میں جھگڑا ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنی زوجہ سے کہے کہ میں یہ ادا نہیں کروں گا، تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ اگر کوئی شخص مہر ادا نہیں کرتا تو اس کا زندگی بھر مدیون رہے گا، قرض دار کے حکم میں ہے، یعنی ہمیشہ اس کا مقروض رہے گا اور اس نے گناہ کیا۔ البتہ عقد صحیح رہے، شادی اپنے آپ میں صحیح ہے، عقد بھی صحیح ہے، دونوں کے پاس اپنے ازدواجی جو حقوق ہیں وہ سلامت رہیں گے، لیکن یہ مدیون رہے گا، یہ قرض دار کی طرح، جیسے کسی شخص کا قرض ادا نہیں کیا اسی طرح یہ بھی مقروض رہے گا۔ اور بہتر ہے کہ انسان اپنے قرضوں کو دنیا میں ہی ادا کر دے، کیونکہ اگر یہ حساب قیامت کے اوپر ٹلا گیا تو انسان کو کہیں زیادہ قیمت دینی پڑ سکتی ہے۔ ممکن ہے یہاں تو پیسے میں ادا ہو جائے گا، وہاں ممکن ہے اعمال دینے پڑیں، وہاں ممکن ہے نیکیاں دینی پڑیں، یا دوسرے کے گناہ اپنی گردن کے اوپر لینے پڑیں، کیونکہ وہاں کا جو سکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، دوسرے سکے چلیں گے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اسی دنیا میں اپنے قرضوں کو ادا کر دے، من جملہ مہر کو بھی ادا کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اگر واجب نماز کی دوسری رکعت میں قنوت بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ قنوت اپنے آپ میں مستحب عمل ہے، اگر انسان بھول جائے یا حتی جان بوجھ کے بھی نہ پڑھے تو اس نے ایک سنت کو ترک کیا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ البتہ اگر رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو قنوت پڑھ سکتا ہے، یا رکوع سے اٹھ کر یاد آ جائے سجدے میں جانے سے پہلے، تب بھی قنوت بولو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی حد تک پڑھ کر وہ جا سکتا ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے آغا، میرا سوال یہ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں کس پر واجب ہوتی ہیں؟ بنا بر احتیاط واجب ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر ہی واجب ہوتی ہیں۔ البتہ باپ کی قضا نمازوں کے سلسلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں، لیکن ماں کے سلسلے میں بعض احتیاط کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ مرجع علی قدر کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے سے مراد یہ کہ لڑکوں میں جو سب سے بڑا ہو، اس پر واجب ہے۔ اب اگر سب مل کے پڑھنا چاہیں، اس سے کئی بیٹے کئی بیٹیاں ہیں، واجب سب سے بڑے بیٹے پہ، چاہے وہ خود پڑھے چاہے کسی سے پڑھوائے، لیکن اگر باقی بھائی بہن مل کر پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ایک چھوٹا بھائی کہہ دے کہ میں پڑھوں گا ساری نمازیں کسی وجہ سے، یا بہن کہہ دے کہ میں پڑھوں گا، یا بیٹی کہہ دے میں پڑھوں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب صرف بڑے بیٹے کے اوپر ہے، اور اگر بڑا بیٹا نہیں ہے یعنی اولاد ہے ہی نہیں، ذکور میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بیٹا ہے ہی نہیں اس کا، تو کسی پر واجب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اگر بغیر اذان اور اقامت کی کسی نے نماز پڑھی ہو تو اس کی نماز کیسی ہے؟ اذان و اقامت نماز کی قبولیت کی شرط نہیں ہے اور نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نماز میں اذان و اقامت نہیں کہتا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ البتہ اگر اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھتا تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر صرف اذان کہہ کر نماز پڑھے یا صرف اقامت کہہ کے نماز پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کی ایک صف جماعت سے نماز پڑھتی ہے، اور اگر اذان و اقامت دونوں کہے تو 2 صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں۔ لیکن اگر اس نے نہیں کہی اذان و اقامت نماز پڑھ لی تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال اسی پہ، نماز شب میں کیا اذان ہے یا صرف اقامت کے ساتھ ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز شب میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اذان اور اقامت صرف واجب نمازوں میں ہوتی ہے، یعنی صبح میں، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء میں۔ باقی کسی بھی نماز کے لیے اذان و اقامت ہے ہی نہیں، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مستحب نمازوں میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا نماز شب خدا ان کو توفیق عطا فرمائے کہ پڑھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، لیکن اس میں اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوال اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔